السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، دسمبر کی 29 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے مرکزی بینک کے کئی سخت اقدامات اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کرنسی کے لین دین کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے باوجود بھی پاکستانی روپے کی قدر مسلسل کم ہو رہی ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے مختلف شہروں میں کارروائیاں کرتے ہوئے کرنسی کے قانونی لین دین میں ملوث 100 سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان افراد سے بڑی مالیت کی غیر ملکی کرنسی بھی ضبط کی گئی ہے۔ کرنسی کے کاروبار سے جڑے ہوئے افراد کے مطابق روپے کی قدر میں مسلسل کمی کی وجہ معاشی پالیسیوں میں تسلسل کا فقدان ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت کو بینکنگ چینلز کے تحت لانا ہوگا جو اسمگلنگ، حوالہ اور ہنڈی کی نظر ہو رہی ہیں۔ ٹرانزٹ ریٹ کے ذریعے ڈیوٹی فری مال پاکستان کے راستے افغانستان منگوایا جاتا ہے اور پھر وہی مال اسمگلنگ کے ذریعے پاکستان پہنچتا ہے۔ یوں ملک میں ڈیوٹی اور ایکسچینج ریٹ دونوں کا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ بعض معاشی ماہرین کے مطابق ایکسچینج ریٹ پالیسی میں اس مقصد کے لیے بڑی اصلاحات لانا ہوں گی۔ ترک وزیر خارجہ مولود چاوشوغلو نے کہا ہے کہ اس ماہ کے اوائل میں دوحہ میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے، جس میں کابل سمیت 4 دیگر ہوائی اڈوں کے انتظام کا معاملہ ضبط تحریر میں لایا گیا۔ اہلکاروں کے حوالے سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق ترکی اور قطر کی نجی کمپنیوں نے افغانستان کے 5 ہوائی اڈوں کا انتظام مشترکہ طور پر چلانے کی ذمہ داری لینے پر اتفاق کیا ہے، تاہم وہ ابھی تک طالبان کی جانب سے حتمی سمجھوتہ طے ہونے کے منتظر ہیں۔ سمجھوتے سے متعلق قیاس آرائیوں پر ایک سوال کے جواب میں افغان شہری ہوابازی کی وزارت کے ترجمان امام الدین احمدی نے منگل کے روز ایجنسی فرانس پریس کو بتایا کہ ابھی کسی سمجھوتے پر دستخط نہیں ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں شناخت، شہریت، کسٹم اور بندرگاہوں کی سلامتی کے لیے وفاقی اتھارٹی کے وزیر علی محمد بن حماد الشمسی نے منگل کے روز طالبان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن آخوند اور طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے الگ الگ ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے کہا کہ ملاقات میں الشمسی نے کہا کہ افغانستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اقتصادی، تعلیمی، تکنیکی اور زرعی شعبوں میں تعاون اور سرمایہ کاری بدستور قائم ہے۔ وزیر متقی نے ان کی مدد پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے جاری رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت متحدہ عرب امارات سمیت تمام دنیا کے ممالک کے ساتھ جامع مثبت تعلقات کی خواہاں ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے حکام نے ملا حسن آخوند کو بتایا کہ ان کا ملک قندھار اور ہلمند کی خشک بندرگاہوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ افغان خواتین نے بدھ کو کابل میں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے افغانستان بینک کے منجمد افغان فنڈز کے اجراء کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے افغان عوام کی مدد کرنے کو کہا کیونکہ قوم کو معاشی بحران کا سامنا ہے اور بہت سے لوگ خوراک کی کمی کا شکار ہیں۔ احتجاج پرامن طور پر ختم کر دیا گیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ طالبان کی سیکیورٹی فورسز نے منگل کو کابل میں ان خواتین کارکنوں کے ایک گروپ کو منتشر کرنے کے لیے انتباہی فائرنگ کی تھی جو خواتین پر عائد پابندیوں کے خلاف احتجاج کر رہی تھیں۔ خیبر پختونخوا میں بجلی کے طویل دورانیے کی لوڈ شیڈنگ اور گیس کے کم پریشر سے تنگ آنے پر جنوبی ضلع لکی مروت کی درجنوں خواتین نے سڑکوں پر آ کر مظاہرہ کیا اور سڑکوں کو ہر قسم کی آمد رفت کے لیے 5 گھنٹوں تک بند رکھا۔ خواتین کے احتجاجی مظاہرے میں لاری اڈے کی مسجد کے خطیب مولانا گل
امام نے اپنے خطاب میں حکومت پر کڑی تنقید کی۔ اس موقع پر علاقائی مشیر اور نو منتخب بلدیاتی نمائندے بھی خواتین کے احتجاج میں شامل ہو گئے۔ بعد میں مقامی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کے حکام کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد خواتین احتجاج ختم کر کے منتشر ہو گئیں اور شاہراہ ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ لکی مروت کے علاوہ پشاور اور بنوں میں بھی بدھ کے روز بجلی لوڈ شیڈنگ اور گیس کی بندش کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کے حل کے لیے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا گیا ہے۔ ایران اور روس نے کہا ہے کہ وہ منگل کو سن 2015 کے ایران جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے ویانا میں ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت کے بارے میں پر امید ہیں۔ منگل کے روز ایران نے کہا کہ اگر فریقین نیک نیتی کا مظاہرہ کریں تو اس معاہدے پر اتفاق رائے کا حصول ممکن دکھائی دیتا ہے، جبکہ روس کے ایک مذاکرات کار نے ناقابل تردید پیش رفت کا اندیا دیا ہے۔ ایران اور امریکہ نے پیر کے روز بالواسطہ بات چیت کا آغاز کیا تھا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ایران یہ مطالبہ اس بات کے باوجود کر رہا ہے کہ اس نے اپنی جوہری سرگرمیوں کو کم کرنے کی طرف کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں کی۔ خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے تہران میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ بات چیت درست سمت میں جا رہی ہے۔ دریں اثنا ایرانی میڈیا نے منگل کے روز کہا کہ ایران کے صدر رئیسی سن 2022 کے اوائل میں صدر ولادیمیر پوٹن کی دعوت پر روس کا دورہ کریں گے۔ امریکہ اور روس جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول اور روس یوکرین کی سرحد پر کشیدگی کے بارے میں جنوری میں بات چیت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ دونوں فریق 10 جنوری کو ملاقات کر رہے ہیں، جس کے بعد 12 جنوری کو روس نیٹو مذاکرات ہوں گے اور 13 جنوری کو روس، امریکہ اور یورپ میں سلامتی اور تعاون تنظیم کے دیگر ارکان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ یوکرین کے خارجہ امور کے وزیر دمیترو کوئلیبا نے ایک ٹویٹ میں یوکرین کی طرف سے مذاکرات کی حمایت اور شرکت کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ، یورپی یونین اور نیٹو کے روس سے بات چیت کی حمایت کرتے ہیں، بشرطے کہ بنیادی موضوع بین الاقوامی مسلح تنازع یعنی یوکرین کے خلاف روس جنگ کا خاتمہ ہو۔ کورونا سے متعلق خبریں۔ امریکہ کے وبائی امراض کے اعلیٰ ترین ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی نے پیر کے روز کہا ہے کہ اندرون ملک ہوائی سفر کے لیے ویکسین لگوانا ایک لازمی ضرورت ہے، جبکہ 2 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے چہرے کا ماسک پہننا پہلے ہی لازمی ہے۔ فاؤچی نے MSNBC چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ اندرون ملک فضائی سفر کے لیے ویکسین لگوانے کو لازمی قرار دیتے ہیں تو اس سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگوانے کی ترغیب ملتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تجویز پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ صدر جو بائیڈن نے گورنرز کے ساتھ ورچوئل میٹنگ کے دوران ان ریاستوں کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے مکمل حمایت کا وعدہ کیا جہاں کورونا کا نیا ویرینٹ اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس اضافے کی ایک وجہ کرسمس اور تعطیلات کے دوران لوگوں کا بڑی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلنا اور ملاقاتیں کرنا ہے۔ صدر بائیڈن نے وائرس پر قابو پانے کی اپنی کوششوں کی مہم میں کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ ملک بھر میں کورونا ٹیسٹنگ کے مراکز کی تعداد میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اپنے گھروں پر ٹیسٹنگ کی سہولت کے لیے 50 کروڑ ٹیسٹنگ کٹس مفت فراہم کرے گی۔ بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے وفاقی مراکز CDC کے اعداد و شمار کے مطابق 5 سال سے زیادہ عمر کے امریکیوں میں سے جن کی تعداد 24 کروڑ سے زیادہ ہے اور وہ ویکسین لگوانے کے اہل ہیں، تقریباً 77% نے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کا کم از کم ایک ٹیکہ لگوایا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ زیادہ امریکیوں کو ویکسین لگوانے کے لیے کئی منصوبوں پر عمل کر رہی ہے، جن میں سے ایک وفاقی کارکنوں، وفاقی کانٹریکٹرز اور صحت کے شعبے سے وابستہ افراد کے لیے ویکسین لگوانے کی شرط بھی ہے۔
اس کے علاوہ 100 یا اس سے زیادہ ملازمین رکھنے والے اداروں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو ویکسین لگوائیں یا کورونا ٹیسٹنگ کے تقاضے پورے کریں۔ ویکسین لگوانے کے اس حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا چکا ہے، جس کی سماعت 7 جنوری سے شروع ہو رہی ہے۔ نیو یارک سٹی کونسل میں حلف برداری میں سرمئی رنگ کی ساڑی میں ملبوس، قرآن ہاتھ میں تھامے 30 سالہ شاہانہ حنیف ہی تھیں جو اس کونسل کی تاریخ میں پہلی مسلمان رکن منتخب ہوئی ہیں۔ شاہانہ حنیف نہ صرف نیو یارک سٹی کونسل کی پہلی مسلمان رکن ہیں بلکہ یہاں تک پہنچنے والی پہلی جنوبی ایشیائی نژاد خاتون بھی ہیں۔ شاہانہ حنیف نے اپنی انتخابی مہم کے دوران اپنی مذہبی اور نسلی شناخت کو نظر انداز کرنے کے بجائے اسے مزید نکھارا۔ بروکلن میں پلی بڑی شاہانہ حنیف کو وومن اینڈ جینڈر اسٹڈیز کی ڈگری نے ایسی قوت بخشی کہ وہ خواتین، نچلے طبقوں، مذہبی اقلیتوں اور تارکین کی پرزور آواز بن گئیں۔ شاہانہ حنیف کا نہ صرف ہمیشہ مقامی مسجد سے تعلق مضبوط رہا بلکہ وہ اپنی بنگلہ دیشی جڑوں سے بھی جڑی رہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایک مسلح شخص نے ڈینور کے علاقے میں کئی مقامات پر فائرنگ کر کے جان لیوا حملہ کیا اور اس نے کم از کم 6 افراد کو ہدف بنایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پیر کو ہونے والی فائرنگ میں مشتبہ شخص نے 5 افراد کو ہلاک کر دیا، جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے جو منگل کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مشتبہ شخص نے ڈینور کے نواحی علاقے لیک ووڈ کے ایک شاپنگ ایریا میں ایک افسر کو زخمی کیا جس نے اس مسلح شخص کو گولی مار دی، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے منگل کو اس شخص کی شناخت 47 سالہ لینڈن جیمز کے طور پر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میکلوڈ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظر میں تھا اور وہ متاثرین میں سے کچھ کو پہلے سے جانتا تھا۔ پولیس نے یہ نہیں بتایا کہ اس سے پہلے اس کی تفتیش کس لیے کی گئی تھی، لیکن یہ بتایا کہ اس پر کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا تھا۔ سوڈانی حکام کا کہنا ہے کہ مغربی کردفان صوبے میں سونے کی ایک ناکارہ کان منہدم ہونے سے کم از کم 38 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملک میں کان کنی کی سرکاری کمپنی نے ایک بیان میں کہا کہ بند اور غیر فعال کان کے گرنے کا واقعہ منگل کو دارالحکومت خرطوم سے 700 کلومیٹر جنوب میں واقع ایک گاؤں میں پیش آیا۔ امریکی سینٹ کے ایک سابق اکثریتی رہنما اور نیواڈا کے سب سے طویل عرصے تک کانگریس کے رکن رہنے والے ہیری ریڈ ہینڈرسن میں اپنی رہائش گاہ پر انتقال کر گئے۔ ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر ریڈ کی عمر 82 برس تھی۔ لینڈرا ریڈ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر لبلبے کے سرطان کا 4 سال سے مقابلہ کرنے کے بعد منگل کو انتقال کر گئے۔ کانگریس میں انہیں سمجھوتے کرانے کے لیے انتہائی مؤثر رکن کے طور پر تسلیم کیا جاتا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔